الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمن حسان فیصل آباد رنگ HD کے سنگ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم قاری فیاض الحسن سعیدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدقت يا رب العالمين. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے ہو چکا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد عرفان چشتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار،
حبیب یا رسول اللہ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر اور بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے حبیب یا رسول اللہ بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر واپسی کا دے رہا ہے مشورہ پاسے ادب عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ناظرین اکرام، آج کا عنوان ہمارے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں اپنے اختتام ہونے کو جا رہی ہیں، تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر حضرت علامہ مولانا پیر سید
طاہر کاظمی شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع ہے شب قدر اور اس کے فضائل، اور شب قدر کی رات کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اس رات میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے، اللہ کے قرآن نے اس کو کس طرح ذکر فرمایا ہے، اور ہم اس رات رحمتیں اور برکتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس آیت کا شان نزول ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جی، شفیق الرحمان صاحب آپ کا، جزاک اللہ فیصل آباد رنگ ٹی وی کی پوری ٹیم کا، جی، کہ اس اتنے اہم موضوع پر آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا جی، کہ شب قدر کے حوالے سے کچھ میں معروضات پیش کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ القدر جی، کا شان نزول کیا ہے، جی، تو اہل علم نے، مفسرین اکرام نے اس سورہ مبارکہ کا شان نزول، اس میں ایک روایت یہ لکھی ہے کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم پچھلی امتوں میں سے ایک نیک آدمی کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اچھا، اور آپ نے ایک مجلس صحابہ میں یہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارا، سبحان اللہ، کامل 1000 مہینہ اچھا، انہوں نے مسلسل روزے رکھے، ٹھیک ہے، شب کو عبادت کی، اچھا، جہاد کیا، اچھا، اور عبادت الہی کے لیے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، عبادت ہی کرتے رہے 1000 سال 1000 مہینہ۔ مہینہ، اچھا، سالوں میں کنورٹ کریں تو وہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ اچھا، 83 سال 4 ماہ ایک بڑا لمبا دورہ نہیں ایسا ہے۔ ہے، جی، تو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا جو پچھلی امتوں میں ایسے زاہد اور عابد متقی شخصیت ہوئے، بعض کتب میں ان کا نام حضرت شمعون بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو صحابہ میں سے کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اچھا، اور جب عمریں زیادہ تھیں تو اتنا لمبا عرصہ وہ عبادت میں بھی گزار گئے، ٹھیک، ہماری عمریں کم ہیں، اب عمریں جو ہے وہ نہیں ہے جو پہلے جیسے جی، نبوت اسلام کی عمر جو ہے وہ 1000 سال جی، جی، ایسے لگ بھگ تھی، اور بھی کئی لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کی عمریں 800 سال 1000 سال پچھلی امتوں کے، لیکن آہستہ آہستہ عمریں کم ہو گئی۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ذیشان کا مفہوم بھی ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے، عام عمریں یہ ہیں، کوئی آگے چلے جاتے ہیں کچھ پہلے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ، پھر اس لحاظ سے تو عبادت کے معاملے میں پچھلی امتوں کے جو عابد لوگ ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس سوال پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جی، رنج ہوا، آپ کا قلب مبارک رنجیدہ ہوا۔ ٹھیک ہے، کیوں رنجیدہ ہوا؟ کہ آقا کریم اپنی امت کی خیر خواہی کو کے نہایت چاہنے والے ہیں نا، ٹھیک ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ سبحان اللہ، تو جب آپ کے وہ سوال میں یہ دل میں آیا کہ میری امت کی تو عمریں اتنی نہیں ہیں، تو وہ لوگ تو بہت لمبا عرصہ باتیں بھی کر گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت پچھلی امتوں کے بعض زاہد و عابد لوگ میری امت کے عبادت سے آگے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کا قلب امت کے لیے رنجیدہ ہوا ہے، اے جبریل جاؤ اور سورۃ القدر کا تحفہ پیش کر، سبحان اللہ، سبحان، تاکہ واضح ہو جائے حضور کی ساری امت پر قیامت تک کے لیے کہ وہ لوگ 1000 مہینہ بھی عبادت کر گئے، لیکن اے حبیب آپ کے لیے ایک رات ہم نے وہ دے دی ہے اچھا، کہ جس میں عبادت کرنا پچھلوں کی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ کر سبحان افضل اللہ، ہے، سبحان برابر بھی اللہ، نہیں فرمایا۔ اچھا، تو یہ اس کے شان نزول میں روایت آتی ہے اچھا، کہ مطلب کہ اس موقع پر یہ جو ہے وہ سورۃ قدر کا نزول ہوا، سورہ قدر کا نزول ہوا، اور یہاں سے پیارے آقا کی شان کا بھی پتہ چلا، آپ کی شان محبوبیت کا بھی پتہ چلا،
وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے چاہا، حضور کی یہ دل میں بات آئی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ صورت کا تحفہ دے دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک رات حضور کے ہر امتی کے لیے 1000 مہینے سے افضل قرار جو اس میں عبادت اور ریاضت کرے۔ شاہ صاحب، شب قدر جو ہے وہ کن کن راتوں میں تلاش کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ آپ کا اہم سوال ہے۔ جی۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ٹھیک ہے۔ طاق راتوں سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں آخری عشرے میں طاق آتی ہیں۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث جس میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار، ہاں جی، اچھا، جو آخری عشرہ ہے۔ ہاں جی، یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا یا لیلۃ القدر کی جو مخصوص دعائیں سرکار نے ارشاد فرمائی جی، کہ وہ بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ اچھا جی۔ تو حدیثوں میں یہ آیا، اور بعض چونکہ اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو بعض صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑے وثوق سے یہ فرمایا کہ یہ 27ویں ہے۔ اچھا۔ اس میں ایک مسلم شریف کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ آج کل امت میں 27ویں کے بارے میں بڑا ہے، لوگ اگر باقی طاق راتوں میں باتیں بھی کرتے تو 27ویں میں اہتمام کرتے ہیں اچھے کافی طریقے لوگ سے، جو ہے وہ اس کو 27 سمجھتے جی۔ ہیں۔ اس کے پیچھے بھی احادیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زیر بن حبیش اچھا رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود جی یہ کہتے ہیں کہ جو پورا سال ہر رات عبادت کیا کرے گا نا وہ لیلۃ القدر پا لے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اچھا، انہوں نے اس لیے یہ کہا کہ تم کسی ایک رات پر ہی اعتماد کر کے نہ بیٹھ جاؤ، ورنہ وہ جانتے تھے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے اچھا، اور آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں شب ہے۔ اچھا اچھا، انہوں نے کہا یہ پھر زیر بن حبیش کہتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب نے بغیر انشاء اللہ کہے قسم اٹھائی، اچھا قسم کھا کر کہا کہ یہ 27ویں بھی ہے، 27ویں ہی ہے۔ اچھا، مشہور قول 27ویں کا ہے۔ ہاں، یعنی بغیر انشاءاللہ کے قسم، اس آپ جانتے ہیں کہ قسم میں اگر ساتھ انشاءاللہ بھی ہو تو گنجائش ہے۔ جی جی کوئی کہے کہ میں وہاں انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اب اگر وہ چلا جائے تو اس کو کفارہ نہیں کفارہ نہیں ادا، تو جب انشاءاللہ کے بغیر قسم اٹھائی جائے پھر تو کفارہ ادا کرنا بالکل پڑے گا۔ یقینی یہ جی بہر جی ہے جی، کہ اس بات میں کوئی اب شبہ جی نہیں ہو سکتا۔ جی، تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا، پوچھا کہ آپ سے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ قسم اٹھا کے اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے ان نشانیوں سے پہچانا ہے اچھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے۔ اچھا، وہ نشانیاں بھی شاہ صاحب ہمارے سامنے کو بتا دیں کہ وہ جن کا ذکر ہوا ہے کہ شب قدر میں وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جو انہوں نے پائی تھیں اور جو حضور کی زبان سے جو ہے وہ ادا ہوئی تھی؟ ہاں، ان نشانیوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک یہ کہ اس رات موسم قدرے معتدل ہوتا ہے، اچھا ہے، یعنی جو ان دنوں میں شدت ہوتی ہے نا وہ شدت قدرے کم ہوگی، یعنی نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی۔ اگر موسم سرما ہے تو سردی تو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جو آگے پیچھے سردی ایک بہت زیادہ چل رہی شدت ہے اس دن قدرے معتدل ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ شدید گرمی کا موسم ہے تو وہ رات جو آئے گی وہ ذرا معتدل ہوگی، اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوگی۔ اور ایک اس کی نشانی یہ کہ وہ ستارے کھلے ہوئے نظر آئیں گے اس رات۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک نشانی یہ فرمائی گئی کہ اس دن صبح سورج جو ہے وہ بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ چند نشانیوں کا تذکرہ آتا ہے جس سے اہل علم جو ہے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی اور یہ بھی ہے کہ کتے بھی نہیں اس رات جو ہے وہ اس طرح کا ذکر اس طرح کی کئی نشانی اور بھی نشانیوں کا ذکر یعنی کہ یہ مین نشانیاں ہیں، اس سے بندہ اچھا یہ جو اب مخصوص نہیں کی گئی تو اس کا یہ مطلب کہ بندہ 21 کو بھی عبادت کرے، 23 کو بھی عبادت کرے اور 25 کو بھی عبادت کرے، چلو زیادہ ذوق شوق سے 27 کو بھی عبادت کر لے۔ دیکھیں جب 1000 مہینے سے بھی افضل، جی جی، 83 سال 83 سال سے بھی اس کو افضل کیا گیا، تو اس میں تھوڑا سا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پن پوائنٹ نہیں بتایا تاکہ میرے امتی اور زیادہ نیکیاں کریں، اسی کے شوق میں اپنے رب کی بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ بھی پیارے آقا کی خیال رکھائی ہے سبحان اللہ، جو سرکار اپنے غلاموں کی کرتے ہیں۔ شب قدر جو ہے اس کے فضائل کیا ہیں؟
ایک تو یہی فضیلت ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق کہ یہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے افضل، بہت بڑی فضیلت تو یہی ہے۔ پھر یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، یعنی نیت کا خلوص ہو کہ ثواب لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، یعنی کھڑے ہونے سے مراد قیام سے مراد نوافل ادا کریں، چونکہ نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تو جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے نا، کبھی سجدے کا ذکر کیا جاتا ہے، مراد نماز ہوتی ہے۔ اس رات کو جو قیام کرے مراد یہ کہ نوافل میں مشغول رہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سرکار نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بڑی عظیم الشان فضیلت ہے کہ یہ رات جو ہے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا موقع لے کر ہمارے پاس تشریف، اور سب سے بڑا یہ کہ قرآن جو ہے وہ اس رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر، جبریل امین جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، دیکھیں یہ انداز، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تم اپنے ادراک سے، اپنے فہم سے، اپنی سوچ سے، اپنے عقل کے دو گھوڑے دوڑا کر اس کی فضیلت کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اچھا اتنی یہ عجیب رات۔ اچھا شاہ صاحب، سورۃ القدر کو جب ہم پڑھیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ آگے والا جو حصہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت آپ کا اچھا سوال جی۔ ظاہر ہے جو قرآن مجید کو باریکی سے پڑھتے ہیں، اس میں تفکر کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ایسے سوال آنے چاہیے جو سوال آپ نے کیا۔ اس کے بارے میں اہل علم نے فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، یہ شعب الایمان میں امام بیہقی علیہ الرحمہ اس حدیث کو لائے ہیں، کس رات کو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین میں اتر جاؤ۔ جبریل جھنڈا لے کر، اچھا، فرشتوں کی جماعت لے کر آسمانوں سے سورج کے غروب کے ساتھ ہی اترتے ہیں، اچھا، اور اتنی کثیر تعداد میں ملائکہ اترتے ہیں کہ جتنے زمین پر کنکر ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی اللہ کے فرشتے خود اترتے ہیں زمین پر آتے ہیں وہ، اور وہ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ عابدین کی عبادت کا ملاحظہ کریں، اس کو دیکھیں۔ جبریل امین وہ جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں، اچھا، اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، اچھا، اور جو اس رات کو اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے ان کی بات کو دیکھو، ٹھیک، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، سبحان اللہ، اور ان کی دعا پر آمین کہو، اچھا، اور ان سے مصافحہ کرو، سبحان اللہ۔ وہ فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اچھا، سلام دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ مصافحہ مجھ سے کیا اور مجھے پتہ چلے کہ مصافحہ کیا ہے فرشتے نے۔ فرشتوں کا مصافحہ جو ہے وہ چلو انسان کو تھوڑی سی روحانیت محسوس ہوگی یا سکون محسوس ہوگا، اور جو اولیاء ہیں وہ تو جان بھی جاتے ہیں، پہچان بھی جاتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے فرشتے نے مصافحہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی اس کثرت سے ملائکہ، یہ بھی اس رات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے زمین پر۔ اس میں یہ ایک فلسفہ بھی نظر آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں، کافی ہے، اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھیجتا کہ دیکھو وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، جنہوں نے میری جنت نہیں دیکھی، جنہوں نے میری دوزخ نہیں دیکھی، جن کا ایمان بالغیب ہے، سبحان اللہ، وہ زمین پر رہ کر کس طرح میری بارگاہ میں انہماک کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور سجدوں میں گڑ گڑا کر مجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، ایمان والوں کی نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا، بس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ اس کا شان نزول آپ نے بتا دیا۔ ملائکہ سے مراد عام ملائکہ، اور روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام۔ اچھا، اچھا، آگے یہ ہے کہ فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی کہ یہ اللہ کے اذن کے ساتھ جو ہے وہ ہر کام کے لیے آتے ہیں، کلام کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو آگے والی حصہ ہے تاکہ یہ آیت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کا عام سا مفہوم اور ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ سلام،
یا حتی مطلع الفجر. اچھا یہ نہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ کیا وہ جو رات ہے وہ اس کے کچھ لمحات ہیں یا کب تک اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے رحمت کا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ سلامتی والی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. پہلے تھوڑا سا ایک نا قرآنی رموز اوقاف کے حوالے سے نقطہ جو ہے وہ یقین ناظرین کے لیے فائدہ مند رہے گا. ایک رموز اوقاف میں آتا ہے معانقہ. ٹھیک ہے. اور معانقہ 3 نقطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 نیچے 1 اوپر. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں معانقہ. نشانات ہے نا قرآن اوقاف کے. کہیں جیم آتا ہے، کہیں بھا آتا ہے، کہیں لام آتا ہے، کچھ وقف کی صورتیں ہیں. تو اسی طرح وہ 3 نقطوں والا جو ہے اسے کہتے ہیں معانقہ. معانقہ کا معنی تو ہوتا ہے نا ایسے جیسے ہم ملتے ہیں عوامی، جی جی، تو اسے معانقہ کہتے ہیں. یہ جہاں بھی آئے گا نا کسی آیت میں بھی یہ 2 مرتبہ ہوگا، 1 مرتبہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اور حکم کیا ہے کہ اس میں ایک جگہ وقف کر لو اور دوسری جگہ وصل کرو. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے یہاں وقف کیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بامر ربہم من کل امر، یہاں کر لیا تو پھر آگے پڑھیں گے سلام ہی آتا، جو کہ امر اور سلام دونوں کے آگے معانقہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے من کل امر سلام اس کو ملا لیا تو یہاں وقف کر لیں. ٹھیک ہے. ان دونوں اس کا تعلق معنی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ پہلے وقف کر من کل امر، ٹھیک ہے، تو اب یہ مطلب ہوا کہ فرشتے ہر کام کے لیے جو اللہ کا حکم ہے، ہاں جی، باذن ربہم، اللہ کی اذن سے ہر کام کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے تفویض کی ہے ان کے لیے اترتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پھر یہ ہوا مانا اگلے حصے کا سلام نہیں آتا مطلع الفجر، کہ یہ رات مطلع فجر تک، فجر کے طلوع تک سلامتی والی. سبحان اللہ. اچھا، اگر ہم سلام پر وقف کر لیتے ہیں تو اب مانا یہ بنا کہ ملائکہ، روح القدس اور ملائکہ اس رات میں ہر سلامتی کا کام کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور آگے ہی حتیٰ ایسا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. یعنی سورج کے غروب سے یہ برکتیں جو ہیں شروع ہو جاتی ہیں، نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں جی، اس امت کے لیے خاصا ہے. ٹھیک ہے. یہ رات اس امت کو ملی ہے اور سارا صدقہ ہے مدینے کے جگمگاتے چاند. سبحان اللہ. پچھلے تو 83 سال بعد کر گئے اور ہمیں ایک دے دی گئی، وہ رات ایک دی گئی، اور فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے ان سے بھی بہتر ہے. کتنی بہتر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں. یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. یہ اللہ رسول جانے. اچھا. تو ہی حتی مطلع الفجر، جب فجر طلوع ہو جاتی ہے. فجر آپ جانتے ہیں کہ سحری جب ختم ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وقت فجر شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تک اس کی پوری برکات اس امت پر، اس روئے زمین پر نچھاور چماچم ہوتی ہی رہتی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے 3 اشرے ہیں. پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. کچھ لوگ لغویات میں جو ہے وہ اسی طرح مشغول رہتے ہیں، رمضان کا احترام نہیں کرتے ہیں. صحیح بات. یہ جو شب قدر ہے، چلے پیچھے اس نے جیسے بھی گزار لیے ہیں، یہ جو شب قدر کی رات ہے تو پورا رمضان ہی اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، لیکن شب قدر کو کم از کم اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور و رحیم ہے. وہ کہتا ہے کہ معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف فرمانے والا ہوں. رب تو یہی چاہتا نا کہ میرا بندہ میرے سامنے بس جھک جائے، وہ اپنی بندگی کا اظہار کر دے. لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ جو اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں اور اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکتے. ہمارے ناظرین کو ان لوگوں کا بتائیے، اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیں. بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا اہم ہے جی، اور اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں جو رات گزر جائے اور ہم ایسے کیسے رہ جائیں. اچھا شاہ صاحب، یہاں پر معذرت، یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں نا تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ وہ وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے. وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ انسان بھی کیا چیز ہے کہ دوسرے کی آنکھ میں اس کو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ میں اس کو شہتیر بھی نظر نہیں آتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیکھیں کہ ان میں یہ چیزیں، اپنے آپ نے دیکھیں کہیں میرے اندر تو نہیں یہ چیزیں پائی جاتی. خود کو دیکھنا چاہیے جی، اپنا احتساب پہلے کرنا چاہیے. جی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ بد نصیب جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اس ماہ مقدس کا بھی احترام نہیں کرتے اور شب قدر کو بھی فضولیات میں اڑا دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو اس رات کی برکتوں کو خود ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک شعب الایمان سے ہی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
آپ جبریل امین کہتے ہیں کہ اب آسمانوں پر واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے، یہ رات ختم ہو گئی جس مقصد کے لیے آئے. تو ملائکہ جنہوں نے اہل ایمان کی دعاؤں پر آمین بھی کہا تھا، ٹھیک ہے، وہ جناب جبریل سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ اس امت کی ان حاجات کا کیا بنا جو یہ مانگتے رہے اور مغفرت طلب کی انہوں نے، اور ہم نے بھی آمین کہا. جی. تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے محبوب کی امت کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، ان کو بخش دیا سوائے 4 لوگوں کے. اچھا، یہ بڑا اہم ہے جملہ. اچھا جی، 4 لوگ وہ ہیں جو اس رات کو بھی بخشے نہیں جاتے. اچھا جی. کون سے 4 ہیں؟ ایک تو فرمایا جو عادی شرابی ہے، اچھا، دوسرا فرمایا کہ والدین کا نافرمان، اچھا، تیسرا فرمایا کہ قاطع رحم جو رشتے کاٹتا ہے، اچھا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک اس کا قطع کر اچھا نہیں ہے، دیتا ہے ختم کر دیتا ہے. اور چوتھا وہ جو کینہ اور بغض اپنے اندر پال کے رکھتا ہے. یہ 4 لوگ ہیں جو اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں اور بخشے نہیں جاتے. یعنی پھر کہ غور کیجیے ذرا، ان کو دہرانا چاہیے جی. عادی شرابی یعنی کبھی اس نے نشہ کر لیا لیکن تائب ہو گیا، توبہ کر لی، اس کے معافی لیے مانگی، ہے، ٹھیک ہے، لیکن عادی ہے تو وہ نہیں بخشا جاتا. ٹھیک ہے. اور وہ بد نصیب جو اپنے والدین کو ایذا دیتا ہے اور ان کا نافرمان ہے، تو والدین کی اہمیت قرآن نے اور حدیث واضح طور پر بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. ٹھیک ہے. کوئی بندہ اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، ان کو اذیت دیتا ہے، اور شب قدر کو آ کر مسجد میں ساری رات چکا رہتا ہے، تو پہلے وہ ٹھیک کرے اپنا معاملہ. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلا ہے قاطع رحم جو رشتے کاٹتا ہے. اچھا، چچا، بھائی، بلکہ باپ، ماں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں جی میرا جینا اور مرنا ختم ہو گیا، ختم ہو گیا جی، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم نہیں ان سے رکھیں گے. آج کل یہ بہت ہے بیماری. ٹھیک ہے. تو جو قاطع رحم ہے، جو یہ اس کی بڑی برائی آئی ہے، قطع رحم کرنے کی جو ہے وہ بھائی کا دشمن بنا پھر رہا ہے، اور اس سے بڑی بے برکتی اور بڑی ٹینشنیں اور بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے آپ نے کہا کہ جائیداد کی تقسیم میں تھوڑی سی بات ہے، میں نے فرنٹ لینا تھا، اس نے فرنٹ لے لیا، اس نے ادھر کا کر لیا، اس نے حصہ پورا نہیں دیا، اس نے یہ دنیا کا مال تھوڑا سا، اتنی بات سے ہم کاٹ دیتے ہیں خونی رشتے کو. اچھا شاہ جی، اکثر اس میں بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، زیادہ تر بدگمانی ہوتی ہے. اچھا، چوتھا جو ہے وہ ہے بغض اور کینے پالنے والا، لوگوں کے متعلق اپنے سینے میں بغض رکھنے والا. جو بغض اور کینے پالتا ہے یہ بھی بڑی بری ہے، دل کی ایک بڑی کالک ہے، بڑی سیاہی ہے، وہ بھی نہیں بخشا جاتا. تو اگر جیسا آپ نے کہا کسی کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود دیکھیں کہ کیا ان 4 باتوں میں سے ہم میں تو میرے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں جی، مجھ میں تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو سچی توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلے اور آئندہ سے اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ان میں لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اس بابرکت رات کو بخشے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشے گے. اچھا شاہ صاحب دیکھیں، یہ جو بیماریاں ہیں نا، حسد، تکبر، جھوٹ، چگلی، غیبت، ریاکاری، کینہ، بغض، اچھا یہ انسان میں پائی جاتی ہیں، اس سے اگلے بندے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان اپنا ہی ہوتا ہے. تو اپنا نقصان تو کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا، تو اس کو چاہیے نا کہ ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے. یہ بیماریاں ہیں نا، روحانی بیماریاں ہیں جی. بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کڑ رہا ہوں، اب ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کیا جا رہا ہے وہ تو چین کی نیند سو رہا ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ اپنے بیڑا غرق کر رہا ہے. اس لیے ہمارے صوفیہ کرام بزرگان دین پہلے یہی علاج کرتے ہیں کہ اندر کی یہ بیماریاں دور ہوں گی، یہ صفائی ہوگی دل کی، تو تبھی اس میں کوئی نیکی کا بیج پھل پھوٹے گا نا، پھر ہی روحانیت آئے گی. ناظرین کرام، نہایت ہی آج کا ہمارا اہم موضوع تھا. قبلہ شاہ صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پیش کیا، اور پھر جو ہے وہ ہمیں بیماریاں بھی بتا دیں اور ان کا علاج بھی بتا دیا کہ ابھی شب قدر جو ہے وہ آنے والی ہے، اس سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے. کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں ان کو منانا چاہیے، رشتہ دار ناراض ہیں تو ان کے پاس جا کر ان سے صلح و صفائی کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی برائی کے اندر ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ سے تائب ہو جانا چاہیے، سچے دل سے توبہ کر لینے چاہیے، اور جتنی بھی باتیں بیماریاں ہیں ان کو دور کر دینا چاہیے، تاکہ اس رات کی برکات ہم پا لیں، نہ جانے کب جان نکل جائے اور ہم قبر کے اندر چلے جائیں. اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو اجازت دیجیے.
اور آخر میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد عرفان چشتی صاحب کو۔ اور شاہ جی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑے پرکیف لمحات ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ دعا کو فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آمین۔ یا الہ العالمین، یہ برکت مہینہ تو نے اپنی رحمت سے نصیب کیا، مولا کریم اس برکت والے مہینے کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا کرنا۔ آمین۔ یا اللہ ہماری غلطیاں معاف کرنا، آمین۔ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جو آج شب قدر کا ذکر ہوا، یا الہ العالمین تیری رحمت والی رات، اس رات کو ہمارے لیے خوب رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا، آمین۔ اور سچی توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین۔ اور یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے اور اس مبارک رات کے صدقے جو شب قدر ہے، یا الہ العالمین یہ جو موجودہ حالات میں کرونا بیماری نے دنیا بھر کو پریشان کر رکھا ہے، یا اللہ اس بیماری کو دور کر دینا، اس وبا کو یا الہ العالمین اس مہینے کے صدقے رفع کر، آمین۔ یا الہ العالمین مکہ مدینہ پاک جہاں پر حاضریاں ان دنوں میں کثیر و شاک کی ہوتی تھی ماہ رمضان مبارک میں، اور آج وہ پابندیوں کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، یا الہ العالمین کرونا کو ختم کر کے مدینہ شریف کی، مکہ شریف کی ان پابندیوں کو دور کر دے، ان رکاوٹوں کو دور کر دے، اور وہاں کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس ٹی وی چینل کو یا اللہ برکت ترقی نصیب کر دے، اور ایسے اچھے پروگرام نشر کرتے رہنے کی اور دینی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی.